اوریجنل پیپلز پارٹی کے جو ایک کارکن کی حیثیت سے اور پھر بعد میں الافکار کے ممبر کی حیثیت سے مجھے کئی بار اندرون سندھ جانے کا موقع ملا. وہاں ہم اپنے دوستوں سے بھی ملاقاتیں کیا کرتے تھے, تو دوران گفتگو بات ہوا کرتی تھی کہ کس طریقے سے پنجابیوں نے جو ہے وہ سندھ کی زرخیز زمینوں کے اوپر جو ہے وہ قبضہ کیا, غنڈہ گردی کی اور ان کو اپنی زمینوں ان کی چھین لیں, ان کے جو بھی حقوق تھے اس کو پامال کیا, اور لوکل سندھیوں کو انہوں نے غلام بنا کے اپنی کھیتوں میں مزدور بنا دیا, اور یہ اور وہ, جس میں وہ زیادہ تر پنجاب کے فوجی افسران وغیرہ ان کا حوالہ دیا کرتے تھے. کئی ایک جگہ کے اوپر انہوں نے دور سے اشارہ بھی کر کے بتایا کہ یہ ساری زمین سندھیوں کی تھی اور پھر بعد میں پنجابیوں نے چھین لی, اور یہ اور وہ آل دیٹ. تو ظاہر ہے کہ استحصال جو ہے اس کے تو خلاف ہم اٹھے تھے, اور جب یہ ہمارے لیے ایک ندامت تھی کہ ہم جس خطے سے تعلق رکھتے ہیں وہاں کے لوگوں نے آ کے ان کی زمینوں پہ قبضہ کیا, ان کو غلام بنایا, ان کا استحصال کیا. سو سیڈ. تو یہ پھر ایون جب ہم الافکار میں بھی تھے, پھر اس سے پہلے کیا بولتے ہیں اس کو, جب لیبیا سازش کیس میں بھی میں تھا, تو وہاں پر بھی ڈسکشن ہوا کرتی تھی پشتون ساتھیوں کے ساتھ, سندھیوں کے ساتھ. تو اسی قسم کی باتیں, شکوے شکایت اور پنجابیوں کا استحصال تو ہم سنا کرتے تھے. اور ظاہر ہے کہ اس کے اوپر ہمارے پاس تو کوئی دفاعی نہ نالج تھی نہ پتہ تھا. لیکن بہر طور وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ جو ہے چیزیں, جب میں نے بہت ساری چیزوں کو مختلف اینگل سے تحقیق کرنے کی کوشش کی, تو میرے لیے حیرت کا کوئی مقام نہ رہا. میں نے کہا یار یہ لوگ جنہوں نے سندھیوں کا استحصال کیا ہے, بلا شبہ یہ میجورٹی, یہ نہیں کہ سارے, اکثریت وہ ہیں جن کا تعلق خطہ پنجاب سے تو ضرور ہے, لیکن ان کی پہچان پنجابی کی نہیں ہے, ان کی پہچان قادیانیوں کی ہے. یہ اس میں دوسری بلوچ قوم کے قادیانی بھی تھے اس میں, اور ہیں پشتون بھی, کشمیری بھی, جن کو سندھ کے اندر جو ہے نہ صرف زمینیں عطا کی گئی, بلکہ جس چیز کا ذکر پاکستان کی تاریخ میں نہیں ملتا, نہ کوئی اس کے اوپر کوئی پروگرام کرتا ہے, وہ یہ ہے کہ فرسٹ ورلڈ وار کے ویٹرنز جو تھے, انگریزوں نے ان کو سندھ کے اندر ایک احمدیہ اسٹیٹ بنا کر دے دیا تھا. اوکے, تو اگین لیٹ می ٹیل یو, وہ جو ایک عمر کوٹ اور کنری اور یہ سارے علاقے جو ہیں, ان کو کنری کو دوسرا ربوہ کہا جاتا ہے. اوکے, اور بہت سارے سندھ, انٹیریئر سندھ میں علاقے جو ہیں, انہوں نے اپنی کیا بولتے ہیں, اپنے خلیفاؤں کی یا اپنے جو پرومیننٹ جو کہتے ہیں کہ وہ مرزا قادیانی کے کمپینین, اس کے صحابی تھے, ان کے ناموں کے اوپر جو ہے انہوں نے وہ رکھی ہوئی ہیں, اسٹیٹس بنائی ہوئی ہیں, گاؤں بنائے ہوئے ہیں, کریا بنائے ہوئے ہیں کہ جی یہ فلانا یہ فلانا یہ. اور اسی طرح خلیفاؤں کے نام کے, ناصر آباد, اور پھر وہ کیا نام ہے محمود آباد, اور جو بھی قادیانی پرومیننٹ ہیں ان کے نام کے اوپر, اس کے اوپر کوئی بات نہیں کرتا. میں حیران ہوں. خیر, تو اسی طریقے سے جو بات ہوتی تھی, ہمارے ایک سنا کرتے تھے کہ کوئی بختاور بی بی صاحبہ ہیں جن کو پنجابیوں نے مار دیا تھا, اور اس کے بعد جو ہے وہ اس نے کوئی کیا بولتے ہیں, کوئی اپنی زمین کا دفاع کرتے ہوئے یا اپنی جو بھی پروڈکشن تھی اس کی کھیتوں میں, تو اس نے جناب وہ وہاں پنجابی آ گئے, انہوں نے غنڈہ گردی کی,
ان سے ان کی جھڑپ ہو گئی تو انہوں نے فائرنگ ہو گئی تو پھر ایک خاتون وہاں مار دی گئی. تو وہ خاتون جو تھی وہ اپنے حقوق کے لیے لڑ رہی تھی. تو ظاہری بات ہے کسی بھی انسان کا بے حق قتل جو ہے ہم اس کو جسٹیفائی تو نہیں کر سکتے, اور اگر وہ اپنے حقوق کے لیے اس نے کوشش کی ٹو پروٹیکٹ ہر پراپرٹی اور اپنا جو بھی مال اسباب تھا, اور کسی نے غنڈہ گردی کر کے اس کو شوٹ کر دیا, یہ ایک بہت شیم فل ایکٹ ہے. اور یہ سارا ایکٹ جو ہے, یہ سارا جرم پنجابیوں کے اوپر لگا دیا گیا ہوا ہے. یہ ہے ون سائیڈڈ سٹوری. اب جب آغا وسیم نے چیزوں کو فائنڈ آؤٹ کرنے کی کوشش کی تو معلوم ہوا کہ جناب علی یہ کسی پنجابی نے نہیں, پنجابی گنڈوں نے نہیں, یہ قادیانیوں نے مارا تھا. تو اس لیے چیز کو جو ہے آج میں نے بلکہ ایک آرٹیکل بھی دیکھا, اس کے اوپر اس آدمی نے بھی نام مینشن کیا ہوا ہے کہ پنجابیوں نے آ کے وہاں اس عورت کو مارا اور ان کی زمینیں اور ان کی کھیتی اور وہ چھین لی اور آل دیٹ. لیکن یہ مینشن نہیں کیا گیا کہ یہ قادیانی تھے. ان کی پہلی پہچان پنجابی نہیں تھی بلکہ ان کی پہلی پہچان قادیانیت تھی. تو یہ ایک بہت انفارچونیٹ صورتحال ہے کہ سچ, مکمل سچ نہیں بتایا جاتا. اب یہ دیکھیے مائی بختاور کے بارے میں جو ہے وہ ہماری تاریخ میں کہ کسی گمشدہ ورک میں شاید کوئی ایک آدھا حوالہ مل جائے, لیکن اس کے اوپر بھی مجھے شک ہے کہ ہماری تاریخ جو ہے اس کے اوپر کوئی کلام کرتی ہو. لیکن بات کیا ہے کہ یہ ایک آرٹیکل کی صورت میں جو ہے لوگوں کو آج بتایا جاتا ہے. یہ بھی ایک آرٹیکل ہے جس کا میں حوالہ دے رہا ہوں, اور بھی میں نے چند ایک آرٹیکل دیکھے ہیں آلموسٹ سیم. انہوں نے جو ہے اس کے بارے میں جو اصل قاتل ہیں ان کا نام مینشن نہیں کیا کہ ان کا تعلق کیا پنجابی قوم سے تھا یا کہ قادیانی مذہب سے تھا. اوکے, جبکہ مکمل شواہد بتا رہے ہیں کہ یہ قتل اور یہ سندھ کی ایکسپلائٹیشن کرنے والے وہ قادیانی تھے. اور یہی وجہ تھی کہ انگریزوں نے ہی ان کو وہاں زمینیں عطا کی تھیں کہ قادیانی جو ہیں وہ انگریزوں کی پیدا کردہ تھے اور انگریزوں کے مفادات کے لیے کام کرتے تھے. جنگوں میں ان کی مین پاور سپلائی قادیانی, یہ وہ بہت چیزیں میں بتا چکا ہوا ہوں. تو بہرحال یہاں جو ہے وہ چیدہ جو چند ایک ہے میں ان کو بیان کر رہا ہوں کہ وہ لکھ رہا ہے کہ بختاور کا جو گاؤں تھا وہ پنجابی جاگیرداروں کی جاگیر کا حصہ تھا جس میں 40,000 ایکڑ اراضی شامل ہے. ان دنوں معمول تھا کہ زمیندار فصل کی کٹائی کے وقت مسلح افراد کے ساتھ آتے اور فصل کا زیادہ تر حصہ خود لے جاتے, فصل کا قلیل حصہ کسانوں کے لیے چھوڑ جاتے. یہ وہ سارا اس نے لکھا ہوا ہے. اب یہاں جو اس نے لکھا ہوا ہے آپ بلو رنگ میں دیکھ سکتے ہیں کہ اس گاؤں کا جاگیردار جو تھے وہ کون تھے, وہ پنجابی تھے. اس نے جو آرٹیکل لکھا یا تو اس کو معلوم نہیں ہے یا معلوم ہے لیکن قادیانی لکھنے سے وہ قاصر ہے. یہ قلم کی کرپشن ہے, یہ جو ہے جرنلزم کی ایک ورسٹ فارم ہے کہ جناب آپ اصل جو قاتل ہیں وہ قادیانی ہیں, یہاں آپ قادیانیت کی حفاظت کے لیے ان کو پردہ ڈالنے کے لیے پنجابی لفظ لکھ دیا. یہ بنیاد بنتی ہے کہ مختلف صوبوں کے اندر تعصب اور نسلی اور لسانی اور قومی نفرت پیدا کرنا. جب حقائق سامنے آئیں تو معلوم ہوگا کہ ایک بھی عام پنجابی اٹھ کے سندھ میں, پنجابی مسلمان اٹھ کے اس نے سندھ کی زمین پر قبضہ نہیں کیا.
وہاں کے لوگوں کو غلام نہیں بنایا، ہندوؤں کو انہوں نے جبری قادیانی یا مسلمان نہیں بنایا، اگر بنایا ہے تو وہ قادیانیوں نے بنایا ہے، اگر قتل کیے ہیں، زمینیں چھینی ہیں، تو وہ جناب قادیانیوں نے کیا۔ قادیانیوں نے ہوشیاری کے ساتھ، کیونکہ بہت بڑا وڈیرا طبقہ بھی سندھ کا قادیانی ہے، انہوں نے بڑی ہوشیاری کے ساتھ جو ہے کہ اصل لوگ قادیانیت سندھیوں کو پتہ نہ چلے کہ یہ قادیانی نیٹ ورک ہے جو سارا استحصال کر رہا ہے، لہذا انہوں نے چھاپ لگا دی پنجابی کی۔ تو اس سے کیا ہوا کہ اصل چور، اصل ڈاکو، اصل استحصالی جو ہیں وہ پردے کے پیچھے ہو گئے اور پنجابیوں کے خلاف نفرت پیدا ہو گئی۔ تو یہ حقیقت جاننے کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم فیکٹس کو جانیں۔ جب تک ہم فیکٹس کو نہیں جانیں گے ہمیں اپنے دوست دشمن کی بھی پہچان نہیں ہوگی۔ اب آپ دیکھیے کہ ان آرٹیکلز جو میں نے آپ کو یہ تراشا لگا کے بتا رہا ہوں، یہ تک کیونکہ یہ بات بہت مشہور ہو گئی تھی کہ جس حرام النسل قادیانی نے گولی چلائی تھی وہ کون تھا؟ وہ پاکستان کا، اچھا یہ واقعہ جو ہے نا یہ پاکستان بننے سے کچھ ماہ پہلے تک کا ہے۔ پاکستان اگست میں بنا، یہ واقعہ جون کا ہے، سیم ایئر 47 کا۔ تو کیونکہ قادیانی تو جانتے تھے کہ پاکستان تو نہیں بن رہا اور نہ ہی وہ اس کی حمایت میں تھے، تو لیکن باہر طور غیر متوقع طور پر یہ بھی ایک شوق تھا قادیانیوں کے لیے، پاکستان بن گیا۔ تو یہ جو ہے پھر اس کے بعد یہاں جو بہت، کیونکہ قادیانی جماعت نے جب یہ انگریزوں کا وقت میں پھر بھی کچھ اسٹیٹ کی رٹ ہوتی تھی، قانون کی پاسداری کا کچھ عمل دخل ضرور تھا، اگرچہ وہ استحصالی تھے لیکن کچھ چیزوں کا جو ہے وہ ریکارڈ ان کا صاف ہے، سارا تو نہیں لیکن کافی۔ تو کیونکہ یہ دن دہارے ہوئی تھی ساری بات اور بہت سارے وٹنس تھے، لوگوں نے وہاں جا کے اتھارٹیز کو سارے فیکٹس بتائے، اور کیونکہ اس کو اب لپیٹا نہیں جا سکتا تھا، انڈر دا کارپیٹ بھی نہیں ڈالا جا سکتا تھا اس کیس کو، تو لہٰذا پبلک جو ہے وہ اس سارے ایریے کی وہ بہت مشتعل بھی ہو گئی ہوئی تھی، تو اس لیے ضروری ہو گیا کہ ان کو گرفتار کیا جائے، تو وہ گرفتار ہوئے تھے۔ اور یہ کیا بولتے ہیں اس کو، ہاں آگے کیا لکھا ہوا ہے اس نے، یہاں یہ بتانا غیر مناسب نہیں ہوگا غیر مناسب، دیکھو لفظ کیسے، کہ وہ جاگیردار جنہوں نے مائی بختیور کو شہید کیا تھا وہ پاکستان کے پہلے وزیر خارجہ سر ظفر اللہ خان کے قریبی رشتے دار تھے۔ کتنے احترام کے ساتھ، کتنے اچھے الفاظ کے ساتھ وہ جناب یہ اس چیز کو بیان کر رہا ہے۔ وہ مادر چود وہ قاتل ہیں، اوکے، کہو کہ وہ مرزئی قاتل تھے، انہوں نے مارا تھا، اوکے، تو جناب یہ حالت ہے کہ یہ چیز کلیئر ہو جاتی ہے کہ یہ سارا کا سارا نیٹ ورک جو ہے وہ قادیانیوں کا تھا، اور قادیانی وہاں پر غریب سندھیوں کے ساتھ استحصال کرتے تھے، ان کی فصل آدھی سے بھی کم قیمت پر ان سے خرید لیتے تھے، زبردستی کرتے تھے، اور جو نہیں مانتا تھا اس کو مار دیتے تھے۔ یہ تو ایک واقعہ ہے جو کہ ہمیں سم ہاؤ اس کی کوئی ریکارڈ ہے۔ امیجن کریں لاکھوں واقعات ایسے ہیں جن کا کوئی ریکارڈ نہیں ہے کہ قادیانیوں نے کس طریقے سے وہاں سندھیوں کی ایکسپلائٹیشن کی، اور مشہور یہ کر دیا کہ یہ پنجابی کر رہے ہیں، یہ پنجاب کے فیوڈل آئے ہیں، انہوں نے وہاں پر یہ اور وہ۔
تو آج تک یہ تاثر قائم ہے، آج تک یہ تاثر قائم ہے کہ پنجابیوں نے ایکسپلائٹ کیا ہے. اور میں سوشل میڈیا کے ذریعے بتا رہا ہوں میرے بھائیوں، سندھی میرے بھائیوں، اپنے اصل مجرم کو پہچانو. وہ پنجابی نہیں ہے، وہ قادیانی. میں یہاں کسی قوم کا نمائندہ نہیں، لیکن میں صرف اور صرف فیکٹ کی بات بتا رہا ہوں کہ یہی فیکٹ ہیں. اور میں چیلنج کرتا ہوں ہر ایک آدمی کو کہ آ کے وہ میرے اس فیکٹ کو جو ہے وہ غلط ثابت کرنے کی کوشش کرے. قادیانی جماعت نے اتنا زیادہ پروپیگنڈا کیا اس واقعے کا، اوکے، کہ اس کو دوسرا رنگ دیا. اس کو کون سا رنگ دیا؟ اس کو میں آج بھی اور آئندہ جو مزید ویڈیوز بناؤں گا، سندھیوں کی ایکسپلائٹیشن قادیانیوں نے کیسے کی. حالانکہ کیا نام ہے اس کا، سید جو بھی نام تھا اس کا، جی ایس سندھ کا جو تھا وہ بھی مرزائی تھا. وہ سارے فیکٹس کو جانتا تھا کہ یہ پنجابیوں نے نہیں کیا، یہ قادیانیوں نے کیا، لیکن وہ نہیں بولا. کیوں؟ کہ وہ بھی قادیانی مذہب کا پیروکار تھا، حرام زادہ. تو جناب عالی، آج کے میں سندھی نیشنلسٹوں کو کے سامنے ابھی میں یہ بہت سارے فیکٹس رکھوں گا کہ دیکھو قادیانیوں نے زمینوں پر آپ کی قبضہ کیا. آپ نام نہیں لیتے، کیوں؟ پھر وہ جیسا کہتے ہیں کانیوں قادیانیاں دے وائے. تو جناب عالی، یہ ایک سندھی قوم کے ساتھ سازش ہو رہی ہے کہ نہ ان کا کوئی دانشور آ کے بتاتا کہ قادیانیوں نے کیسے ایکسپلائٹ کیا، نہ ہی ان کا کوئی نیشنلسٹ جو ہے آزاد سندھ کا جو چیئرمین بنا ہوا ہے، سندھو دیس کا جو لیڈر بنا ہوا ہے، نہ وہ یہ بتاتا ہے. اب فیوڈل کیا کہتے ہیں اس کو، وڈیرے، ہاں، وڈیرا سندھ کا جو ہے 80% سے زیادہ وہ مرزائی ہے، لیکن سندھیوں کو نہیں پتا. تو جناب، اب جو چیز آپ کے سامنے آ رہی ہے، آپ اگر اس سے آنکھیں بند کر لیں، آپ کبھی بھی اپنی قوم کی صحیح رہنمائی نہیں کر سکتے. دیکھیں جناب، جو میں ہمیشہ سے کہتا چلا آیا ہوں وہی سچ ہے کہ سندھ کے اندر جو بھی ایکسپلائٹیشن ہوئی ہے اس کو ایک مخصوص قوم کے نام پر جو ہے لگا دیا گیا ہوا ہے. کیوں؟ کہ لوگوں کو یہی پتا چلے کہ پنجابی وہ سندھیوں کے دشمن ہیں اور وہی اس کا استحصال کرتے ہیں. لیکن سندھ کا وڈیرا جو اکثریت قادیانی ہے، جو سندھ میں انتظامیہ جو قادیانیوں کی ہے، سندھ کے بہت سارے نیشنلسٹ جن کو کیا بولتے ہیں قادیانی پے رول پر ہیں وہ، اوکے، جو سندھ دیش کا نعرہ لگاتے ہیں، جو جناب محمد بن قاسم کی بجائے راجہ داہر کو اپنا ہیرو مانتے ہیں. خیر، وہ ان میں سے آج تک کوئی، میں نے جتنے بھی سندھی کانفرنس دیکھے ہیں، انہوں نے آج تک ایک لفظ اس حقیقت کے اوپر نہیں بولا کہ جناب سندھ کی زمینوں پر قبضہ کرنے والے قادیانی تھے. اور وہ ایسے ویسے قادیانی نہیں، اوپن قادیانی ہیں وہ، جو سندھ میں ڈنکے کی چوٹ پر قادیانیت پھیلاتے ہیں. اور عام سندھیوں کو بھی معلوم ہے کہ یہ قادیانی ہیں. اور اس میں صرف اور صرف پنجابی نہیں ہے، بلوچ قادیانی بھی ہیں، کشمیری قادیانی بھی ہیں، یہ کیا نام ہے، پشتون قادیانی بھی ہیں. کیونکہ یہ پورا ان کو جو سہولتیں دی گئی تھیں وہ انگریزوں نے دی تھی. انگریزوں نے یہاں پر، میں جیسے بتا چکا ہوں کہ انہوں نے اپنے خلیفاؤں کے نام پر وہاں بستیاں بنائی ہوئی ہیں. ٹوٹل ڈومینیشن جو ہے یہ قادیانیوں کی ہے، بیفور پارٹیشن اور آفٹر پارٹیشن. اس کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں بولے گا. تو
ات خدا دا ویر جو نا وہ پھر آدمی کو باولا کتا بنا دیتا ہے. تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ ہم اپنے دشمنوں کو پہچانیں. اب میں ہی ہوں جس نے سارے فیکٹ سامنے کیے ہیں کہ جناب ذوالفقار علی بھٹو کو پنجابیوں نے نہیں پھانسی لگائی, وہ قادیانیوں نے پھانسی لگائی ہے. یہ اور بات ہے کہ ان کا تعلق قادیانیوں کا وہ کون سے ایسٹ پنجاب سے ہے. تو مرزے کی تو قوم بھی مغل تھی, وہ تو پنجابی خود کو کہلواتا بھی نہیں تھا. خیر یہاں نہ تو فرقہ اور برادری کا مسئلہ ہے لیکن فیکٹ کی بات بتا رہا ہوں. اب دیکھیے یہاں پر بھی آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ یہ تراشا جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ 11 اگست 1947 کا ہے, اور اس میں وہ قبول کر رہے ہیں کہ وہ جو قتل ہوا ہے وہ قادیانیوں سے ہوا ہے. اوکے, تو وہ پھر دعا کی درخواست لکھی ہوئی ہے, لمبا مضمون ہے اس کا, میں جلدی جلدی پڑھنے کی کوشش. درخواست دعا, جیسا کہ الفضل کے ایک شائع شدہ مضمون کے ذریعے سے احباب جماعت کو علم ہو چکا ہے کہ محمد آباد اسٹیٹ جو کہ تحریک جدید کی جائیداد ہے واہ بھائی واہ, گندم کی کٹائی کے موقع پر کارکنوں اور سندھی مظاہرین اور ان کے درمیان جو اس ہنگامہ کے وقت انہوں نے جمع کیے تھے, ایک جھگڑا پیدا ہو گیا جس میں کئی آدمیوں کو سخت زخم آئے اور جس کے نتیجے میں ایک عورت کی موت بھی واقع ہو گئی. پولیس نے دونوں فریق کا چلان کر کے گرفتاریاں کی ہیں. ہمارے 11 آدمی جن میں سے 10 کارکن اسٹیٹ اور ایک آمدی مزارع ہیں گرفتار ہیں. مقابلہ میں اب سنیں مقابلہ میں کمیونسٹ اور کانگریسی لیڈر ہیں جو اپنی شکست خوردہ ذہنیت کی وجہ سے اب مسلمانوں میں افتراق کو نفاق پیدا کر رہے ہیں, اور اس غرض کے حصول کے لیے انہوں نے سندھی اور پنجابی زمیندار اور کسان کا سوال پیدا کر کے ملک میں ایک فساد کی بنیاد رکھ دی ہے, اور اس میدان کو سر کرنے کے لیے انہوں نے مسلم لیگ کے مخالف اور ان لوگوں کو چنا ہے جنہوں نے گزشتہ الیکشنوں میں شکست فاش کھائی تھی, اور اب بدنامی کے اس داغ کو دور کرنے کی ناکام کوشش کر رہے ہیں. لمبی ڈیٹیل ہے. اچھا جی, سو نہایت ادب کے ساتھ تمام احباب اور جماعت سے عموماً اور مرزا محمود اور خاندان مرزا قادیانی اور صحابہ کرام اللہ اکبر اور سے خصوصاً درخواست کرتا ہوں کہ اپنے ان مظلوم بھائیوں کے لیے دعا فرمائیں جو سلسلہ کے اموال کی حفاظت کی وجہ سے اس تکلیف میں پڑے ہوئے ہیں. سب دوست مخلص آمدی ہیں اور اکثر ان میں سے وہ ہیں جنہوں نے اپنے پیارے امام کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے محض خدا تعالیٰ کے دین کے لیے اپنی زندگیاں وقف کی ہوئی ہیں. امید ہے سب دوست ان بھائیوں کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں گے. اللہ تعالیٰ ان کو اجر عظیم عطا فرمائے. اجر عظیم کس چیز میں؟ زمینیں چھیننے کا, ان کی محنت کی کمائی کے اوپر ڈاکہ ڈالنے کا, ان کو قتل کرنے کا, ان کو زخمی کرنے کا, جو ہندو ہیں ان کو جبری قادیانی بنانے کا جو ہے وہ ان کو اجر عظیم ملے. تو جناب عالی یہاں وہ خود مان رہے ہیں کہ مرزائیوں نے ایک عورت کو قتل کر دیا ہے. اور آرٹیکل میں کیا لکھا ہوا ہے؟ پنجابیوں نے. تو جب تک ہم اگین پلیز, اور دیکھیے یہ کیسے ایک اپنے جرم کو چھپانے کے لیے اس کو سیاسی مسئلہ بنا رہے ہیں کہ جی وہ کمیونسٹوں نے اور کانگریسیوں نے جو ہے اپنی شکست کا بدلہ یہ لیا. اگرچہ میں اسی موضوع کے اوپر اور بھی ویڈیوز بناؤں گا
اور یہ اس قتل کے اوپر جو ہے اور قادیانیوں کے سندھیوں کے علاوہ دوسری قوموں کے استحصال کے اوپر بھی میں ماضی میں بھی اس کے مطلب ان کو ایکسپوز کرتا رہا ہوں ود آل دا سالڈ فیکٹس. اور دیکھ لیں کوئی ایک آدمی جو ہے، کوئی ایک مولوی، کوئی ایک دانشور، کوئی ایک مورخ تاریخ، کوئی ایک لبرل نام نہاد پروفیسر ہسٹری کے یہ لوگ، انہوں نے آج تک میرے بیانیوں کو کاؤنٹر کرنے کی جسارت نہیں کی. پڑھے لکھے وہ ہیں، کیمبرجوں سے یہ فارغ ہوئے ہیں، ایچسن کالج کے یہ پڑھے ہوئے ہیں، لیکن ایک انگوٹھا چھاپ آغا وسیم کے سامنے بے بس ہے. کیوں؟ کہ میرے ساتھ سچائی ہے. سمپل از دس. اب ہے کوئی سندھی نیشنلسٹ جو وہ اپنی توپوں کا رخ درست جانب کر کے تو یہ کہے کہ جناب علی جو لوگ سندھ کا استحصال کرتے ہیں وہ جماعت قادیانی کے لوگ ہیں، جن کی پہلی پہچان پنجابی سندھی نہیں ہے، بلکہ پہلی پہچان جو ہے وہ قادیانیت ہے. دیکھوں گا یہ کتنے بولتے ہیں. پھر اگر انہوں نے یہ بات کی اوکے تو میں کہوں گا ہاں بھئی یہ سچے قوم پرست ہیں. ان کے یہ اپنی قوم سے وفادار ہیں، کسی اور سے ہو نہ ہو اپنی قوم سے تو ہیں، لیکن یہ نہیں بولیں گے. خدا کرے میرا بیان غلط ہو کہ کوئی جی اے سندھ کا لیڈر جو ہے وہ کہے کہ ہم اب مزید قادیانیوں کی ایکسپلائٹیشن کا شکار نہیں ہوں گے. جس بختاور مائک کے بارے میں یہ مشہور کیا ہوا ہے کہ پنجابیوں نے اس کو مار دیا، جنہوں نے مارا وہ خود مان رہے ہیں. اور کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ تو جناب وہ کمیونسٹ تھے، کانگریسی تھے تو ہم نے ان کو مار دیا. تو بہرحال اس کیس کا جو ہے وہ یہی تھا کہ ان کو سزا ہوئی تھی، لیکن یہ ود ان 6 منتھ جو ہے پاکستان بننے کے یہ رہا کر دیے گئے تھے. اور یہاں کیونکہ اسٹیٹ جو تھی وہ پاکستان کی ان کے ہاتھ میں آ چکی تھی، تو یہ تو پھر لیکن عجیب بات یہ ہے 80 سال کی تاریخ کے پاکستان کی تاریخ کے اوپر آج تک کسی نے یہ نہیں کہا کہ جناب علی درست ہے میجورٹی وہ لوگ تھے جن کا لسان یا زبان پنجابی تھی یا پنجاب مشرقی پاکستان، لیکن وہ ایز اے پنجابی یہاں پر آ کے آباد نہیں ہوئے، ایز اے قادیانی کے طور پر ہوئے ہیں. یہ سچ کوئی نہیں بولتا. تو اب آپ یہ دیکھیے، میں آگے مزید اور بھی ثبوت دوں گا. یہ ہے جی چودھری جس کی آپ تصویر دیکھ رہے ہیں، یہ ہے جی چودھری فتح سیال. یہ حرام النسل جو ہے یہ اس نے مجھے نہیں پتا ایکڑ کیا ہوتا ہے، کچھ بہت ہزاروں لاکھوں ایکڑ زمین جو ہے اس حرام زادے نے، یہ اس کا انچارج تھا سندھ کی. جو اس کے میں تھوڑے سے تراشے بھی لگا دیتا ہوں، آپ دیکھ لیجئے گا. اوکے کہ وہ اعلان کر رہے ہیں کہ سندھ کی زمین میرے قبضے میں ہے، آؤ مجھ سے ارزان قیمت پر لے لو. مرزائیوں کو آفر کر رہا ہے. اس کا نام کوئی نہیں لیتا. چلو پہلے پتہ نہیں تھا، اب میں بیان کرتا ہوں، آئے نہ کوئی ان کو ایکسپوز ان کا نام لے کوئی تو پھر تو میں مانوں. بہرحال انہوں نے کس طریقے سے سندھیوں کا استحصال کیا